میرے اندر روح تازہ ہو گئی آپ کو دیکھ کر، اور میں کسی منزل کی طرف جا رہا ہوں اس وقت۔ نہ جی نہ، آپ صاحب ہیں، سردار ہیں ہمارے، آپ کے سر پہ بہت بڑا یعنی ایک تصوف اور طریقت کا ایک نظام ہے آپ پر۔ لاکھوں سید ایک فقیر کی جوتی میں پھرتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھنا، ایک فرید ہو اور کروڑوں سید بھی ہوں، اور کروڑوں سید ایک پلے میں آ جائیں، فرید کی برابری نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لینا، ایک درویش لاکھوں سیدوں سے وزنی ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ ان جیسے نام نہاد صوفیہ کو متنبہ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے تحت فتوحات مکیہ میں، اور یوں ہی علامہ سید یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ جواہر البحار میں، اور سید عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ البحر المورود فی المواثیق والعہود میں لکھتے ہیں کہ سادات کرام کی تعظیم کرنا فرض ہے اور سادات کرام کی توہین کرنا حرام ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے سادات کرام کو ذہاب رجس کی خصوصیت کے ساتھ خاص فرمایا ہے، اور انہیں ذہاب رجس کی وجہ سے پوری کائنات کی دیگر اقوام پر فضیلت اور شرف عطا فرمایا۔ مزید شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ راقم تراز ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سادات کرام کی فضیلت پر قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی اس قضا کو جو اس نے سادات کرام کے لیے صادر فرما دی ہے، اس قضا کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ قضائے الہی کا منکر ہے، اور ایسا شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ مزید برآں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی مذمت کرنے والے کو جان لینا چاہیے کہ وہ اہل بیت اطہار کی مذمت نہیں کر رہا، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مذمت کر رہا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جزو ہے۔ ان موصوف نے جو یہ جملہ بولا، اس جملے کو میں دہرانا نہیں چاہتا، یہ جملہ سادات کرام کی کھلی توہین ہے۔ ہم صوفیہ کرام کے مقامات سے، صوفیہ کرام کے فضائل سے اور ان کے شرف سے بالکل واقف ہیں، اور ان کا انکار ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ تصوف کیا اسی کا نام ہے کہ سادات کرام کی توہین کی جائے، کروڑوں سیدوں کو ایک آدمی کی جوتی میں لا کر ڈال دیا جائے؟ کیا یہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ یا دیگر اکابرین اہل السنہ والجماعہ کے دیے ہوئے درس کا طریقہ ہے، یا یہ درس کا نتیجہ ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان موصوف کو نہ صرف اپنے جملے پر غور کرنا چاہیے، بلکہ انہیں چاہیے کہ یہ اپنے اس جملے سے رجوع کریں اور توبہ کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 22 صفحہ نمبر 420 پر راقم ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سادات کرام کی تعظیم کرنا فرض ہے اور سادات کی توہین کرنا حرام ہے۔ اگر کسی بھی شخص نے کسی صحیح العقیدہ سید کی بئی طور یعنی اس طور پر تحقیر کی
کہ وہ سید ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ اہل السنہ کے امام اہل سنت جنہیں دنیا کہتی ہے وہ کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی اسی کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد 13 صفحہ نمبر 361 پر یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سید کے بارے میں یہ کہا کہ یہ سید تو ایسے ہی ہوتے ہیں، صرف اتنا جملہ کہ یہ سید تو ایسے ہی ہیں، اس جملے پر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی اگر اس بات کو جانتا ہے کہ سید حسنین کریمین کی اولاد ہیں اور یہ جانتے ہوئے آل بیت اطہار کے نسب کو مانتے ہوئے ان کی تحقیر کرتا ہے تو یہ کلمہ کفریہ ہے. اسے چاہیے کہ یہ اپنے اس کفری کلمے سے توبہ کرے، رجوع کرے اور اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں گڑ گڑائے عاجزی کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں استغاثہ پیش کرے. اس شخص کو اس بات کا اندازہ نہیں رہا کہ یہ اپنی تقریر چمکانے کے لیے اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ان پیر صاحب کی داد حاصل کرنے کے لیے، میں نہ پیر صاحب کی ہجو کرنا چاہتا ہوں، نہ ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہنا چاہتا ہوں جو اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہو. کم از کم پیر صاحب کا حق تو بنتا تھا کہ وہ ان کو روکتے اور روک کر کہتے کہ اگر آپ اپنے ایک اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے جس مشن کو آپ نے 1 سال پہلے شروع کیا تھا، علماء اہل سنت کی رکاوٹ کی وجہ سے آپ اس میں کامیاب نہ ہوئے، اب ایسے ہتھکنڈوں پر نہ اتر آئیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کچوکے لگتے ہوں. مزید سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف جلد 10 صفحہ نمبر 105 پر سادات کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے راقم ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا. اور یہ حدیث مبارکہ الجامع الصغیر رقم 8821 پر موجود ہے. تو ان موصوف کو اپنے ان جملوں پر توجہ کرنی چاہیے، اور بالخصوص وہ لوگ جو ان کے مجمع میں موجود تھے ان تمام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان کے اس جملے سے سب سے پہلے جو شخصیت ناراض ہوئی ہوگی وہ خود بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی ہوگی. اور بابا فرید الدین گنج شکر ہی نہیں بلکہ مشاہیر امت جتنے بھی گزرے وہ تمام ان کے اس جملے سے نالا ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم اس طرح کے نام نہاد خطبہ سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح العقیدہ سادات کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.